وزیر اعلیٰ کا گھر آج جہاں ہم بیٹھے ہیں اور پولیس لین یہ 1 فرلانگ کا فاصلہ ہے، نہیں ہے. تو میرے محترم عمران خان صاحب، ہم سیاست بھی کرتے رہیں گے، آرٹیکل 6 کی بات بھی کرتے رہو، لیکن سچ کے ساتھ. آپ نے تو قوم جانتی ہے، اس کو علم ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے. 6 مہینے سے زیادہ عرصہ سڑکوں پہ پھر رہے تھے کہ استعفا منظور کرو. چونکہ سیزنل پالیٹیشن ہے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا یار یہ ہر وقت پھر یو ٹرن لے لیتے تو ذرا خیر ہے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، واپس آؤ واپس آؤ. نہیں جی، وہ آپ استعفا منظور کرنے سے 4 دن پہلے دیکھے کہتے ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ کیوں استعفا منظور نہیں کرتے. 4 دن پہلے دیکھے. جب استعفا منظور ہو گئے تو دھرنے دینے لگے کہ آپ نے ہمارا استعفا کیوں منظور کیا. دیکھو یہ ملک ہے، ہم ملک چلاتے ہیں. اگر ملک، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس پاکستان کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کو صحیح سمت میں لے جانا کے لیے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی فیصلہ کرے گی، پاکستان کے ہر مکاتب فکر فیصلہ کرے گی. اور پھر یہ بات کہ آپ براہ راست چوکوں میں، سڑکوں میں فورسز کو ٹارگٹ بناتے ہو، یعنی قوم کے ذہنوں میں فورسز کے خلاف ایک نفرت برتے ہو. اور پھر پولیس جس نے پچھلے 1 سال سے اور خاص کر 4 مہینوں سے جو پے در پے شہادتیں دے رہی ہے، پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام اس پہ فخر کرتی ہے. اس شہادتوں پہ بھی سیاست شروع کر لی. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ، اس کے لوگ نکلے اور ایک دوسرے فورس کے خلاف ان کی ذہن میں کچھ خدشات ڈالے، تو کیا آپ بطور بطور پاکستانی یہ اس ملک کا ترقی، اس کی سالمیت اور اس کی یکجہتی، اس کے تحفظ کے لیے خطرناک ہے یا نہیں؟ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ہر شہری کا فرض بنتا ہے. الیکشن ہوں گے، وہی الیکشن آپ ملتے بھی کرتے ہو. بھائی ہم نے، جب تم وزیر اعظم تھے اور آپ کی یہاں حکومت تھی، یہ پورا شہر آپ نے آرا. اس پشاور کے 7 میئر میں 6 میئر شکر الحمدللہ دیگر جماعتیں جیتی، اور شہر سے جا کے درہ خیبر کے نزدیک آپ نے 1 میئر کا الیکشن جیتا. جب آپ کی حکومت، ہم اس میں نہیں جاتے. الیکشن ہوں گے اور مزید بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ضرورت جس چیز کی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریاست خطرے میں ہے، ریاست کو مشکلات ہے. ریاست کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وہی فارمولہ اپنایا جائے جو 2013 میں آپ اسلام آباد کے سڑکوں پہ بیٹھے تھے اور اسمبلی کے توڑنے کی باتیں کر رہے تھے. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس پر سارے ایک میز میں بیٹھ گئے. جب ایک میز میں بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک منشور اور ایک سوچ اور ایک پالیسی ہے. وہ پالیسی سب نے بیان کی اور پھر ایک پالیسی بنی. آج بھی ملک یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ جو 100 لاشیں اٹھی اور جس جگہ سے اٹھی، اس میں مدد کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ یہ کیوں ہوا. تو اس کے لیے بھی اے پی ایس جیسے کانفرنس کی ضرورت ہے. اور دوسرا، میں نے الیکشن کمیشن کو میں آج بھی کہتا ہوں، اور میں نے 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا، اس وقت یہ حالات نہیں تھے کہ بھائی جب آپ الیکشن کرتے ہو تو آپ سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لو.
کیونکہ پنجاب میں دسکا میں جو الیکشن تھا اس کے پریزیڈنگ آفیسر 3 دن بعد بازیاب ہوئے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے اور پنجاب کی حکومت بھی ان کی تھی. اور میں تمام قبائلی علاقے کے لوگوں سے ملوں اور آپ کے سامنے ہیں ہزاروں لوگوں سے ملے ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی آپ ڈپٹی لگاتے ہیں اساتذہ کی, پولیس کی, کہ جو وزیرستان کے اسکول میں آپ الیکشن کرو گے, بیلٹ پیپر لے جاؤ گے. جب دسکا سے بیلٹ پیپر اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے, وزیرستان سے پشاور پہنچ جائیں گے, تو کیا اس کے لیے مشاورت ضروری نہیں؟ میرا یہ آئینی حق نہیں ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. میں نے تو ان پر یہ نہیں کہا کہ میرے رائے کو آپ قانون بنا کے اس پہ امپلیمنٹ کرو. الیکشن کمیشن آزاد ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, وہ آ کے آئی جی صاحبان سے دیگر اداروں سے بات کرے اور بیعت کرے میں جنبش کے کہ نہیں یہ غلط ہے, بات ختم. اس کا حکم پھر سب مانیں گے الیکشن کمیشن کا. لیکن یہ جو الیکشن ہوئی اور آپ نے اسمبلیاں توڑی, جب اتنی جلدی کر رہے تھے, اب ذرا صبر کرو, اس جنازوں کو کندھے دے دو, جا کے ان کی تعزیت کر لو, یہ ماحول جو ہے اس کو ٹھنڈا کر لو, اور الیکشن 90 دن کے بجائے 70 دن میں کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور یا ایسے کرو جو آپ نے ٹائیگر فورس بنائی ہے اس کو بھیج دو وزیرستان, وانا, قرم ایجنسی, باجوڑ, مومن ایجنسی, وہ اسکول اس کے حوالے کرو کہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ سنبھالیں گے. دیکھو یہ ملک ہے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط ایٹمی قوت ہے. اس کو اس طرح انارکی میں پھینکنے کے لیے اور اس طرح فورسز کے خلاف بات کرنے اور اس طرح فورسز کو اپنے درمیان لڑانے اور قوم میں مایوسی پھیلانے اور ملک میں ہر وقت کہ یہ دیوالیہ ہو رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے, یہ لوگ سوچے کہ کیا کر رہا ہے, کیا ایجنڈا ہے. یا تو پھر صاحب کہہ دو کہ میرا یہ ایجنڈا ہے کہ میں پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا ہوں, ورنہ آپ یہ بتائیں کہ سب کچھ کس نے کیا. ہم وہ باتیں نہیں کرتے. یہ صبح جب آپ کے حوالے ہو رہا تھا 78 ارب روپے قرضدار تھا, جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو 900 سے زیادہ ارب قرضدار ہو کے رہ گیا. لیکن یہ سیاسی لوگ باتیں کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی تحفظ دیں گے, ادھر آئیں گے, آپ ہمارے مہمان ہوں گے. میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا جب آپ کی حکومت تھی, جب بھی عمران خان آئے گا ہمارا مہمان ہوگا. یہ ہماری روایات اور پشتون ولی ہے. اور آپ کا چیف منسٹر میرے لینڈ میں ہیلی کاپٹر سے اترتا تھا اور 9 سیکنڈ کا فاصلہ ہے, مجھے مبارکباد دینے کے لیے نہیں آتا تھا. یعنی دشمنیوں کو تقویت دینے کے لیے. اور پھر ایسا ماشاءاللہ کہ ان کے کسی بھی کوئی ایک بندہ کہہ دے ووٹر, ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر فون نہیں کر سکتے. اور باہر مجھے کہتے فون ٹیپ ہوتے پھر ہمیں ٹکٹ نہیں دے گا. میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں سیاست اس طرح دشمنی کا نام نہیں. سیاست میں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ بھائیوں کی وساطت سے آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, اس وقت ریاست بہت بڑے بحران میں ہے. آپ نے بھی اس چیز کو پروموشن دینی ہے کہ یہ یکجہتی ہو, یہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف اس طرح بات کرنی ہے کہ ہم دشمنوں کو دوست بنائے اور ہماری جو معاشی حالت ہے اس سے بہتر ہو. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گورنر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائے اور انہیں بٹھائے اور پھر مشاورت کے لیے تاریخ دے. ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ کیوں نہیں بلاتے؟ تاریخ آپ نے دینی ہے, آپ نے تاریخ دینی ہے. تاریخ میری میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ بلا کے مشاورت کیوں کرتی ہے؟ دیکھیے دوسرا ایک منٹ, چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب یہ بتائیے کہ اب تک جو پیش
گفتگو ہوئی ہے اسرائیل دھماکے کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں IGP صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ تنگ نہ کریں, ہم کے پاس پریشر ہے, ہم بڑے دباؤ میں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جو تحقیقات ہیں یہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں؟ اس یہ بات میں جواب دے دیں, پہلی بات کی میں جواب دے دوں گا. میرا بات میں دیکھیں, میرا اتنا قد کاٹ نہیں ہے کہ میں پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلاؤں کہ میں بلاول صاحب کو کہوں, زرداری صاحب کو کہوں, مسلم لیگ کو کہوں, مولانا صاحب کو کہوں کہ آؤ میں اجلاس کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یا جس طرح APS میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, جو APC ہوئی تھی APS کے واقعہ میں, تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں تو یہ میری تجویز ہے, یعنی تجویز سے تو مجھے منع نہیں کر سکتے ہو. کل آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے اتنے ہزار لوگوں سے ملاقاتیں کی قبائلی علاقوں میں اور آپ نے پھر کیوں میسج لوگوں کو نہیں دیا, کنسرن لوگوں سے بات کیوں نہیں کی؟ تو میں نے ان کی بات پہنچائی بھی ہے, میں نے ان کی بات کی بھی, اور میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں 90 دن چھوڑے 75 دن میں کر لیں, اس میں کیا ہے. لیکن آپ بتائیں اس حالت میں کسی کو کہو کہ وزیرستان میں میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی, خدا نخواستہ انکار کرے تو یہ ریاست کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ 2008 میں بھی مامان کی یہی صورتحال تھی, 2013 میں بھی جو نے اس سے بدتر صورتحال تھی, اس میں تسلسل کے ساتھ واقعات ہوتے رہے. اس لیے آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کل کے وہ پرسوں کے واقعے کو آپ جواز بنا کر الیکشن سے فرار اختیار کریں. نہیں, یہ پرسوں سے پہلے میں نے بات کی تھی, یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. میں آپ کو ابھی اگر آپ پھر بات بہت یعنی باریک بینی سے سنیں اور لکھیں, تمام قبائلیوں کا آج سے 2 ماہ سے